اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح ان سال 2024 میں بھی بہت سارے قسمت والے حضرات حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں۔ ان تمام حضرات کی خدمت میں سب سے پہلی گزارش تو یہی ہے کہ حج بیت اللہ پر تشریف لے جانے سے پہلے مسائل ضرور سیکھیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے وہ ارکان اور مناسک حج سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں نہایت ہی سستی اور کوتاہی برتی جاتی ہے، اور پھر بسا اوقات مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے حج فاسد یا دم واجب ہو جاتا ہے، اور پھر لا علمی کی وجہ سے اس چیز کا احساس بھی حجاج کرام کو نہیں ہو پاتا کہ ان کا حج فاسد ہو چکا ہے یا ان پر کسی جنایات کی وجہ سے دم واجب ہو چکا ہے۔ اس لیے ارکان حج کی واقفیت انتہائی ضروری امر ہے، اور پھر شریعت پر عمل کیے بغیر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت پر عمل کیے بغیر کسی بھی عمل کی قبولیت کا دعویٰ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس سلسلے میں حج پر تشریف لے جانے والے حضرات کو دو کام ضروری طور پر کرنا چاہیے، لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ حج پر لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں ان کا اچھی طرح سے بغور مطالعہ کیا جائے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ واقف کار حضرات علماء کرام کے ذریعے اس سلسلے میں ان سے معلومات حاصل کرنے کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی اسی ضمن میں جو ہے دو تین مسائل میں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بیوی کی بیماری کی وجہ سے فرض حج کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے معزز سامعین کرام، ایک شخص ہے جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن اس کے گھر میں اس کی بیوی بہت زیادہ بیمار ہے، تو اب اس شخص کی بیوی کی بیماری اس شخص کے حج کی ادائیگی میں رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتی۔ اس لیے اس شخص کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تیمارداری کا اور علاج و معالجے کا مکمل انتظام، معقول انتظام کر کے اپنے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو جائے، تشریف لے جائے۔ اب اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کی بیماری کی وجہ سے فرض حج کی ادائیگی میں تاخیر کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے جو اسی سے متعلق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک صاحب ہے جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور ان کے اندر استطاعت ہے، وہ حج ادا کر سکتے ہیں، حج کی ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں ان کے بوڑھے والدین ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک ہے جو بہت زیادہ بیمار ہے، اور انہیں اپنے بیٹے کی خدمت کی بہت ہی زیادہ اشد سخت ضرورت ہے۔ تو اب اس سلسلے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنے حج کی ادائیگی کے معاملے کو مؤخر کر دے اور اپنے والدین کی پوری دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ خدمت بجا لائے، اور بعد میں فرض حج کی ادائیگی بھی مکمل کر لے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے کی وجہ سے فرض حج کی ادائیگی میں تاخیر کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک عورت ہے جس کے گود میں چھوٹا سا ننھا منھا معصوم شیر خوار دودھ پیتا بچہ ہے، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کی نگرانی اور نگہداشت کی رعایت میں اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ حج کو مؤخر کر دے اور پھر بعد میں اس کو ادا کر دے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ چند مسائل ہیں، اور اس جیسے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ حج سے متعلق ہے، میقات سے متعلق ہے، میقات زمانی، میقات مکانی، اور جنایات سے متعلق مسائل ہے، اور احرام سے متعلق مسائل ہے، طواف سے متعلق مسائل ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ ایک ویڈیوز کی شکل میں یا دو تین ویڈیوز کی شکل میں کوشش کروں گا کہ ان تمام مسائل کا احاطہ کر سکوں اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے آخر میں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اور ان عنوانات سے متعلق دوسری ویڈیوز کو بھی ان سال 2024 میں
حج پر تشریف لے جانے والے حضرات تک ان ویڈیوز کو اور ان مسائل کو پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی مقدر فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.